شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہمارے ایمان نہ لانے کا باعث بنا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پریشان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردن میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم تو جس بستی میں بھی جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں۔ ہاں، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، اور ہمارا ولی تو ہی ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ پس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادوں کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔